हमारा आज का जो लेक्चर है सतारे की बेनती है। ये 50 पाठ की जो सतारे की जो बेनती पीर हसन कबीरी ने जो लिखी थी हमारे लिए, और हर सतारे में हम इसकी पढ़ते हैं डेली। इस बेनती को समझने के लिए एक डायरेक्ट तरीका है और एक इनडायरेक्ट तरीका है। हम इसको इनडायरेक्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये बेनती का असल मफहूम क्या है, इसके अंदर क्या चीज पीर हसन कबीरी हमें बताना चाहते हैं और उसका खास मकसद क्या है। तो इनडायरेक्ट वे से अगर हम इसको समझे तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस्लाम में जिक्र और जिक्र की क्या अहमियत है। कुरान की एक आयत है, सूरह अनकबूत आयत नंबर 43, जिसके अंदर खुदा ताला ने ये फरमाया, बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है, यकीनन अल्लाह का जिक्र सबसे अफजल है। नमाज बेहयाई से रोकती है, यानी नमाज में इंसानियत पैदा होती है। लेकिन साथ में इसी आयत के अंदर बताया कि अल्लाह का जिक्र सबसे आला है, अफजल है। नमाज और दुआ क्या चीज है? बंदे और खुदा के रिश्ते का नाम है। जिक्र जो है रूह और नूर के रिश्ते का नाम है। चुनाचे ढाका के अंदर एक फरमान में मौला ने 5 दिसंबर सन 1964 के अंदर ये फरमाया था। मौला ने फरमाया कि ये सिर्फ दुआ नहीं, सिर्फ जमात खाने की हाजिरी नहीं, सिर्फ इमाम और जमात की खिदमत भी नहीं, बल्कि हमारे तरीके में इबादत बहुत जरूरी है। इबादत और बंदगी मदरात की बेतुल की जो प्रैक्टिस है, ये हमारे तरीके का खास अंग है। इस्लाम के अंदर तहज्जुद की नमाज का जिक्र आता है। तहज्जुद, इसका ये जो अरबी लफ्ज है, ये लफ्ज हजदा से निकला है, जिसकी मायना है शब बेदारी या नींद से जागना। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79 में खुदा ताला ने फरमाया, और रात के एक हिस्से में तहज्जुद अदा करो, यानी नींद से जागो। यहाँ नमाज का जिक्र नहीं। तेरे लिए ये इजाफी फर्ज है। मुमकिन है तेरा परवरदिगार तुझे मुकाम महमूदा तक पहुंचा दे। मुमकिन है कि इस प्रैक्टिस से खुदा तुझे आला दर्जे तक पहुंचा दे। इस्लाम में यही एक तरीका है जिसको लोगों ने छोड़ दिया और ज़ाहिरी चीजों को अपनाया, जिसकी वजह से मुसलमानों के काफी जवाल हुए। इबादत और बंदगी की प्रैक्टिस जब से मुसलमानों ने छोड़ी, उसी तारीख से अगर आप देखो, उसी हवाले से देखो, मुसलमानों का फॉल होता गया। अब ये जो तरीका है, इसको सूफी तरीका भी कह सकते हैं, दरवेशी तरीका भी कह सकते हैं, फकीरी तरीका भी कह सकते हैं,
बुजुर्गी का तरीका भी कह सकते हैं। इसमें तीन चीज सूफी तरीके का तीन प्रिंसिपल है, जिक्र करने वालों को खास ध्यान रखना चाहिए। किलतुल ताम, किलतुल कलाम, किलतुल मनाम, ये तीन चीज सूफी तरीके के अंदर है। और अगर ये तीन चीज के ऊपर अगर सूफी लोग अमल कर, और सूफी लोग कहते हैं कि अगर इंसान अमल करे तो वो जिक्र और बंदगी बहुत आसानी से कर सकता है। किलतुल ताम का मतलब है कम खाना, किलतुल कलाम का मतलब है कम बोलना, किलतुल मनाम का मतलब है कम सोना। कम खाना, कम बोलना और कम सोना। अब आप सोचिए कि हम जिक्र करें और हमारी एक ही शिकायत हो कि ध्यान नहीं लगता, ख्याल में हम बैठ नहीं सकते, कंसंट्रेशन नहीं होता। इसकी वजह हम पूछने के लिए कई मिशनरी या बुजुर्गों से पूछते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हमारे खाने की तरीकेकार क्या है, बोलने का तरीकेकार क्या है, उठने बैठने और सोने का क्या उसूल है। कम खाने से मुराद ये है कि हम 3 वक्त का खाते हैं, सुबह, दोपहर और रात। अगर हम सुबह को खाए, सूफी तरीके के अंदर है और आज की डॉक्टरी भी ये कहती है कि बादशाह की तरह खाओ, दोपहर को वजीर की तरह खाओ, रात को रियाया की तरह खाओ, प्रजा की तरह खाओ, गरीबों की तरह खाओ। क्योंकि सुबह को जितना ज्यादा खाओगे, रात को सोने और सुबह के खाने के बीच में अभी तकरीबन 14 से 16 घंटे का वक्फा है, हजम हो सकता है खाना। दोपहर को जरा कम खाओ उसके मुकाबले में, क्योंकि दोपहर और रात के सोने के बीच में अभी 10 से 12 घंटे हैं। लेकिन रात को तो बिल्कुल हल्की खुराक खाओ, गरीबों की तरह, क्योंकि रात के खाने और सोने के बीच में तकरीबन 2-3 घंटे का वक्फा है। जितना ज्यादा वक्फा मिलेगा इतना ही खाना हजम होगा। अब हम यहाँ पर उल्टा चलते हैं कि सुबह कम खाते हैं, दोपहर को ठीक ठीक खाते हैं, लेकिन रात को बहुत ज्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा नींद आती है। सेहत के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं और ध्यान नहीं लगता। हल्की खुराक, कम खाना, ये खास सूफी तरीके के अंदर है, जिससे क्या है, खास करके दिन को कुछ कैसे भी खुराक खाओ, रात को हल्की ग़िज़ा होनी चाहिए। यह है किलतुल ताम। किलतुल कलाम, कम बोलना, ज्यादा बोलना, ज्यादा बातें करना, किसी की ग़िबत करना, किसी की बुराई सुनना और कहना, ये तमाम चीजें ध्यान के अंदर रुकावट पैदा करती है। हमारा जो ध्यान है, ख्याल जो है, उसके अंदर मेन जो रुकावट ये है कि या तो हमने किसी की बातें सुनी, किसी के बारे में हमने कहा, कोई ऐसी बातें, अननेसेसरी बातों में हिस्सा लेना, ज्यादा बातें करना, ये चीजें भी हमारे ध्यान के लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन ये दो के मुकाबले में सबसे अहम जो चीज है और वो है किलतुल मनाम, कम सोना। कम सोने से मुराद ये कि जितना कम सोएंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। रात के 4 बजे
مدرات کو، جس کے بارے میں ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے، لیکن کم سونے کے بارے میں قرآن شریف میں سورہ ذاریات کی 70ویں آیت میں خدا نے ان مومنوں کے الفاظ بیان کیے ہیں جو پہلے سے جنت کے اندر ہے۔ خدا نے ان کی تعریف کی کہ یہ وہ بہت کم سویا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت کم سویا کرتے تھے۔ سورہ مزمل کی 2 سے 4 آیت کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا، رات کو جاگو مگر ذرا کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کمی کر دو یا کچھ زیادہ کر دو۔ سورہ مزمل کی 6 آیت کے اندر خدا نے یہ فرمایا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور ذکر کے لیے مناسب وقت ہے۔ ہمارے جنانوں کے اندر نیند کے بارے میں ہمیں جو تعلیم دی ہے کچھ اس طریقے سے، جاگتنا صاحب سب کوئی پاوے بندہ، سکا نہ پاوے کوئی۔ اے جی بہت نیندرا بھلی نہ ہوئے، اے کوئی کام نہ کیجے، جسے بچھوڑا پیوں کا، کسے نیند نہ آوے رات۔ نندا بیچاری کیا کرے، جو بندوں ہوئے ہوشیار۔ تمام چیزیں نیند کے طرف اشارہ ہے۔ اردورے جنم دارو پرانی تارو نندرا مجا، زندگی کا آدھا حصہ انسان کا نیند میں گزر جاتا ہے، اور نیند کے اوپر کنٹرول اگر ہم نہ کریں اور صرف نیت کر کے سوئے رہے تو یہ کنٹرول نہیں، نیند کے اوپر کنٹرول ہو کہ آپ 11 بجے سوتے ہو، 11:30 بجے سوتے ہو، تو بس اتنے ٹائم پر آپ کو سونا ہے، یہ آپ کا اصول ہونا چاہیے۔ اب پیر صدرالدین، پیر شمس اور پیر حسن کبیر دن کے زمانے میں کچھ، کاٹھیاواد، گجرات، سندھ اور پنجاب کے اندر الگ الگ لوگ رہتے تھے۔ یہ نور کا وقت تھا۔ نور کے وقت، اس وقت نہ گھڑی تھی، نہ ٹائم کا طریقہ کار تھا، تو کیسے عبادت کرتے تھے؟ رات کو کتنے بجے جاگتے تھے؟ کون اس کو جگاتا تھا؟ اس کے بارے میں ہم تھوڑا ڈسکس کریں کہ پیر صدرالدین نے فرمایا، اے جی کھٹ گڈی پاچھلی رہنی رہے، تارے تمہیں جاگو مومن بھائی۔ یہ کاٹھیاواد اور گجرات کے اندر ہم دینداروں کو پیروں نے بتایا کہ جب چھٹی گھڑی رات کے پچھلے حصہ آئے تب تم جاگو۔ یہ وقت کیلکولیٹ کرنے سے پتہ چلتا ہے 2:15 بجے، کیونکہ 4 گھنٹے عبادت ہوتی تھی۔ 2:15 بجے اس طرح اٹھتے تھے مومن اور 3 بجے عبادت کرتے تھے۔ ایک جگہ پر ایسا ہوتا تھا، خاص کر کے بچے کو پلیز آپ کنٹرول کرو، یہاں کس کے ساتھ ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے۔ کئی جگہ پہ ایسا ہوتا تھا کہ گڑیاں نہیں ہوتی تھی، جگانے والے نہیں ہوتے تھے، تو پھر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ستاروں کی مدد سے ایک ستارہ ہوتا تھا، اس کو گجراتی میں ہرنی کہتے تھے۔ ہرن جس طرح ورڈ لکھتے ہیں، ہرنی ستارہ۔ یہ ستارہ اگر جو علم نجوم میں ماہر ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ ہرنی ستارہ کیا ہے۔ ایگزیکٹ یہ
رات کے 3 بجے ہمارے سر پر آتا ہے اور صبح 5 بجے غروب ہو جاتا ہے. ایگزیکٹ 3 اگر بجے تو اگر سر کو اگر اٹھاوے کوئی تو آسمان میں وہ ستارہ نظر آتا تھا، ابھی بھی نظر آتا ہے. ہندو لوگ خاص کر کے عورتیں جب سب سو جاتے تھے تو گاؤں کے اندر کپاس کاٹتی تھی، صفائی کرتی تھی، موم بتی یا دیا جلا کر رات کو اپنی جھونپڑیوں میں کپاس صاف کرتی تھی جب سب سو جاتے تھے. لیکن رات کے 3 بجے اگر ہرنی ستارہ آ جائے ان کے سر پر تو وہ کام کاج چھوڑ کر فوراً مندر کی طرف بھاگتی تھی عورتیں، اور مندر میں 11 مرتبہ ایک عورت گھنٹیاں بجاتی تھی، بیل بجاتی تھی. اگر ایک عورت 11 مرتبہ گھنٹیاں بجائے، ایسے 5، 25 یا 30، 40 اگر عورتیں گاؤں کے اندر گھنٹیاں بجانا شروع کرے تو گاؤں کے اندر ہمارے اسماعیلی جاگ جاتے تھے اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ نور کا وقت ہے. اس لیے پیر صدرالدین نے ان کو اس طرح سمجھایا، 3 پور اوپر ایک نہ رہنا، بندہ سر اوپر ہرنی آئی. اے بندہ 3 سے چوتھا پہر نہیں ہونا چاہیے، تیرے سر پر ہرنی یعنی ہرنی ستارہ آ گیا ہے. لیکن ایک اور طریقہ تھا گجرات کے اندر، جیسے ہم پڑھتے ہیں نور ویرا نور پیو کریو من آنند، کوپ ویرا راکھو شاہ پیسو سبن. یہ جنان ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک لفظ ہے پوپ ویرا. پوپ ایک پھول کو کہتے ہیں اور یہ آنکڑے کے پھول کا دوسرا نام ہے. شہنشاہ عباس جو صفوی شہنشاہ تھا ایران کا، اس کو یہ پھول اتنا پسند تھا کہ وہ اپنے کوٹ کے اوپر رکھتا تھا، اس لیے لوگ اس پھول کا نام گل عباس رکھا تھا. اب اس پھول کے اندر ایک کمال ہے کہ پورے دن یہ مرجھاوا رہتا ہے، پورے دن یہ مرجھاوا رہتا ہے. ایگزیکٹ 4 بجے یہ مرجھاوا پھول کھل جاتا ہے اور 5 بجے دوبارہ یوں مرجھا جاتا ہے. یہ پھول پوپ نامی یہ پھول 4 بجے یوں کھلتا ہے، خوشبو دیتا ہے اور 5 بجے سکڑ جاتا ہے. انگریزوں نے دیکھا جب برٹش یہاں پر آئے انڈیا پاکستان میں، اس پھول کی اسٹڈی کی تو آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈکشنری بھی اٹھا کے دیکھیے، اس کے اندر اس پھول کا نام رکھا ہے 4 o'clock پلانٹ. اس لیے 4 o'clock پلانٹ اس کا نام رکھا کہ یہ 4 بجے کھلتا ہے، 5 بجے مرجھا جاتا ہے. جب یہ پھول کھلے اس گھڑی کو پوپ ویڑا کہا ہے جنان میں، کیونکہ اس پھول کا نام ہے پوپ. پوپ ویڑا راکھو شاپی سبن. اے دیندارو، جب پوپ نامی پھول کھلتا ہے اس وقت تم مولا کے ساتھ روحانی رشتہ قائم کرو. اب یہ جماعت خانے کے کمپاؤنڈ میں ایسا ارینجمنٹ کیا جاتا تھا، پرانی ہماری کتابوں میں پتہ چلتا ہے
کہ ایسے پھول گجرات اور کٹھیاواڑ میں جماعت خانے کے باہر کمپاؤنڈ میں یا آس پاس ایسے 10-12 ایسے پودے اگائے جاتے تھے پھول کے، اور ایک جماعت بھائی یا کسی آدمی کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ جاگتا تھا اور جب دیکھے کہ یہ پھول کھلا ہے تو ہمارے آج کے حساب سے 4 بج جاتے تھے، تو ایگزیکٹ اس وقت پھول کھلنا شروع ہو اور وہ گاؤں کے اندر اسماعیلیوں کو جگانے کے لیے نکل پڑتا۔ اس طرح 4 بجے جگانے کا طریقہ تھا اور جاگنے کا طریقہ تھا، اس لیے فرمایا او پیرا راکھو شاپ پیر سے سبن۔ لیکن ایک پریکٹس اگر ہو جائے 3 بجے کی عبادت، ابھی تو 4 اور 5 کی عبادت ہے، 1 گھنٹہ ہے۔ پیر صدر دین اپنے دور میں 16 گھنٹے عبادت کرتے تھے، لیکن ابھی کا طریقہ جو ہے 1 گھنٹے کا ہے۔ یہ صرف ایک پریکٹس اگر ہو جائے، عادت پڑ جائے، تو پھر کسی نہ کسی بہانے ہم جاگ جاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم جاگ جاتے ہیں، ہمیں جگایا جاتا ہے، چاہے الارم سے یا کروٹ بدلنے سے یا کوئی خواب دیکھنے سے۔ پریکٹس اگر ہو جائے تو پھر ہم کوتاہی نہیں کرتے۔ ابھی آپ باہر جوتے اتار کے ہم لوگ آئے ہیں، اگر ابھی اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو جائے، بتی بجھ جائے، تو اندھیرے میں ہم باہر نکلیں گے اور دیکھے بغیر اگر ہم پاؤں میں جوتے ڈالیں گے تو جو ہمارا جوتا ہوگا ہم شناخت کر لیں گے، اور اگر ہمارا جوتا نہیں تو ہم فوراً کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جوتے نہیں۔ اسی طریقے سے پیر صدر دین فرماتے ہیں، کھاڑا مٹھڑانی خبرج ہووے تو وقت ویرا کیم چوکو جی۔ اگر تمہیں میٹھے اور کھارے کی خبر ہو تو پھر وقت ویرا کیم چکو، تو پھر تم نور کے وقت چک نہیں سکتے۔ اب یہ چیز کہ ہمارے جنان بج نرنجن برہم پرکاش ستوینی ہے، ہمارے بیت الخیال کے پرائیویٹ فرمان ہیں، بزرگوں کے تجربات ہیں، یہ تمام چیزوں کو ساتھ میں رکھتے ہوئے کہ جب ہم مولا کا ذکر کرتے ہیں تو پہلا طریقہ ہمیں سکھایا ہے کہ بغیر زبان کے ذکر کرو، زبان اندر ہلنی نہیں چاہیے، بن جبیا سمرن کرو، منسو لے ان کی دونج درو، اپنے من سے اپنے ذکر کے ساتھ ایک دن لگاؤ، سواسو اسواس ایم جمپیے جیوں کانے صورت نہ جائے، سانس اور اسواس کے ساتھ ایسا ذکر کرو کہ کانوں کو بھی خبر نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے، اندر زبان چلتی رہے، یہ شریعت ہے، ظاہری طریقہ ہے۔ زبان بند ہو، خاموش ہو اور ذکر اپنے من اپنے دل سے اندر ہو، اور ایک دن ہو کہ آپ مولا کو یاد کرتے ہو، ذکر کرتے ہو۔ ایک دن آئے گا، ہمارے طریقے کے اندر یہ سمجھایا، میں نے آپ کو بتایا الگ الگ گنان کے پارٹوں کے اندر کہ جب یہ پریکٹس ہوتی جائے گی، دن جبیا
स्मरण करो। और मौला ने फरमाया कि तुम इबादत बंदगी की प्रैक्टिस जारी रखो। एक दिन अचानक ऐसा पीरियड आ जाता है, ऐसा टाइम आता है, ऐसी घड़ी आ जाती है कि इंसान की पेशानी पर पसीना आ जाता है, फिर इसकी गर्दन के ऊपर पसीना आता है, फिर इसकी पूरे जिस्म के अंदर पसीना फैल जाता है। आपने गौर किया ये चीज? पेशानी, गर्दन और बदन, सर्दी हो मगर ये अलामत जाहिर जरूर होगी। हत्ता कि अगर बाहर स्नोफॉल भी हो, बर्फ गिरती हो, लेकिन ये अलामत जरूर जाहिर होती है कि इंसान के बदन में पसीना छूट जाता है। आप बैतुल ख्याल के जंजीबार के फरमान पढ़ो। बैतुल ख्याल के मौला सवाल करते थे, तुम में से कौन है जिसको बैठक में, जिक्र में, बंदगी में पसीना हुआ है? हाथ उठाओ। इस तरह सवाल करते थे। पसीने छूटने का मुराद क्या है कि इसका ध्यान जो है टारगेट के ऊपर है, इसका कंसंट्रेशन बराबर अपनी जगह पर है, ये गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया हुआ है। ये तरीके से आस्ते आस्ते पसीना ऐसा महसूस होता है बंदे को कि अंदर से ये महसूस करता है जैसे बारिश हो रही है। बिना बादल जहाँ बरसे मेहा, मेहा बारिश को कहते हैं, रहे पुरुष जहाँ एक वन देहा, इस स्टेज पर जब आता है ध्यान बराबर लग गया समझ लो। फिर आती है चीज तजल्ली कहते हैं इसको। तजल्ली का मतलब क्या है? झलक, नूर की जो झलक है उसको तजल्ली कहते हैं। और ये तजल्ली का मतलब क्या है कि फर्ज करो कि सुबह 6 बजे फर्ज करो सूरज निकलता है। हम टीवी रेडियो पे अगर खबर सुने कि सुबह 6 बजे सूरज निकलेगा, लेकिन सूरज निकलने के आसार हमें 5:45 बजे नजर आएंगे, रोशनी नजर आएगी। तो वो रोशनी जो नजर आती है उसको तजल्ली कहेंगे। सूरज तो 6 बजे निकलेगा, लेकिन इसके पहले जो आसार नजर आते हैं उसको तजल्ली कहेंगे। और कंसंट्रेशन जब हो जाता है तब इसको तजल्ली महसूस होती है। ये इस आंखों से नहीं, अंदर की बातिन की आंखों से। और बुज निरंजन के अंदर पी शम्स ने पी सदरुद्दीन ने यही फरमाया, नूर तजल्ली फूल फले, जहाँ लागे पियासु ध्यान। अब पसीना बढ़ता जाता है, जिक्र में धुंध लगती है और उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक खुशबू पैदा होती है। ये वो खुशबू है जिसको दुनिया में किसी खुशबू से हम तशबीह नहीं दे सकते। हमारे यहाँ गिनान में है, विक से कलियां कमल फैलावे, जहाँ की बांस गगन को बावे। ऐसी खुशबू महकती है बंदे के अंदर कि आसपास लोग इसको महसूस कर सकते हैं। ये तमाम चीजें अच्छी अलामत, अच्छी यानी कामयाबी की तरफ, कामयाबी की ये निशानियां हैं। उसके बाद कभी कभार शहनाई
بجنے کی دھن بھی انسان سنتا ہے مومن، نہیں تور جہاں ہے بھی تورا، سر کہتے ہیں شہنائی کو، نہیں سر جہاں ہے بھی سر۔ شہنائی بجنے کے لیے وہ تمبورا نہیں مگر آواز آ رہی ہے، کانوں میں سنائی دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بالکل صحیح لائن کے اوپر اس کی گاڑی جا رہی ہے، اور اس دھن کو ہم یہاں پر کہیں کہ یہ ایڈوانس سکسیس ہے۔ فائنلی ہمارے جنانوں میں یہ بتایا، کچھ رنگ بھی دیکھتے ہیں، برائٹ، پہلے ڈم اور برائٹ، آہستہ آہستہ من کے اندر، دل کے اندر روشنی، رنگ جو ہے پہلے ڈم ہوتا ہے، پھر وہ برائٹ ہوتا جاتا ہے اور برائٹ ہوتا ہے، اتنا برائٹ ہوتا ہے کہ پورے بدن کے اندر ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور یہ چیز ہے نور، اور یہ چیز رحمت ہے۔ نور کو رحمت بھی کہتے ہیں، اللہ کی رحمت، امام کی رحمت۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے تکلیف ہے، اور مولا نے یہ فرمایا بیت الخیال کے فرمان میں کہ ایک مرتبہ تمہارے ہاتھ چابی ہاتھ لگ جائے بس، پھر تمہیں تکلیف نہیں۔ کئی ایسے مرید ہیں جس کو 5 سال 10 سال تک انتظار کرنا پڑا۔ شروع کا راستہ بڑا کٹھن ہے، تو ایک مرتبہ راستہ ہاتھ لگ گیا کہ دوسرے مرتبہ بیٹھے گا، وہ کٹھن راستہ اب طے کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو مثال ایسا دوں، عید کا چاند دیکھتے ہیں آسمان میں بالکل لکیر کی طرح، نظر نہیں آتا، کوئی ہمیں مدد کرے سمجھائے تب جا کر ہم وہ چاند کو دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے، عید کا چاند، اور ایک مرتبہ ہم نے عید کا چاند دیکھ لیا، پھر دوسرے مرتبہ دیکھنے کے لیے ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہی چیز نور کی ہے۔ لیکن کیا ہے، مولا نے یہ بھی فرمایا، یو کانٹ ڈیمانڈ، تم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے اس کی، کیونکہ یہ تمہارا رائٹ نہیں، تمہارا حق نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہمارا کام ہے نس دن جم پیے پیوں کو، پڑے رہے دربار، کبو ایک اپنے باؤ سوری دن کرتے ساتھ۔ عبادت بندگی کی پریکٹس کوئی نیت کے ساتھ نہیں، میرا فرض ہے، یہ معبود ہے۔ جسم اور روح کے بیچ میں کیا فرق ہے، روح اور خدا کے بیچ میں کیا رشتہ ہے، وہ چیز وہ تعلیم دیتا ہے۔ جب انسان پر یہ رحمت نازل ہوتی ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ایسی بھاری چیز دیکھتا ہے کہ کس سے کہوں، لیکن کسی کو کہہ نہیں سکتا۔ غار حرا کے اندر رسول اللہ نے یہ چیز محسوس کی، گھر پر آئے، گھبراہٹ کے اندر بی بی خدیجہ سے چادر مانگی، اوڑھ کر سو گئے۔ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں کہ اس کا مطلب کیا، کیونکہ لوگ شریعت میں پڑے ہوئے، ان کو کیا پتا یہ کیا چیز ہے۔ نرالا نرنجن کہیے، نرالی کہیے کچھ بات، گونگے سپنا پایا، سمجھ پڑتا ہے۔ ایک گونگا آدمی اگر خواب دیکھے تو اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ وہ بیان کر سکے، اس طرح
مومن پر جب یہ رحمت نازل ہوتی ہے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ ہوا سریکو نکی مارو سامی ایک تو جوا سریکوں سے الگ اور نامیر ہے۔ اب یہ چیز، اس کو ہم فرسٹ اسٹیج کہتے ہیں، جو ہمارا رائٹ نہیں، یہ کمپلسری نہیں لیکن ضروری ہے۔ کھانا جو ہے نا، کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ کھانا کمپلسری ہے، لیکن بغیر کھانے سے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے بغیر کھانے کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے باوجود ہم کھانے کو کمپلسری نہیں کہتے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ یہ کمپلسری نہیں، لیکن ساتھ میں سمجھنا یہ ہے کہ اس کے بغیر روح کیسے زندہ رہ سکے گی، یہ روح کی خوراک ہے۔ اور اس اسٹیج پر پہنچنے والوں کو مولا ہمیشہ فرماتے تھے، تم میں سے کس نے نور کو دیکھا ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ اس طرح نور کو دیکھنے والوں کی شناخت الگ کرتے تھے، پسینہ جس کو ہوتا تھا اس کی الگ الگ شناخت کرتے تھے۔ اور اس اسٹیج پر پہنچنے کے بعد ہم کہیں گے کہ اس اسٹیج پر پہنچنے کے بعد ہم کہیں گے کہ اس کو حقیقی سمجھ آئی۔ یہ پہلا اسٹیج ہے، آگے بڑھتا ہے اور اس اسٹیج کو جنت کہو، پیراڈائز کہو، اس کی نعمت چکھتا ہے۔ اور امام نے فرمایا منصور کے لیے جنت موجود تھی، اس نے کہا کہ خالی جنت کو لے کے کیا کروں، جب تک مغز کو نہیں چکوں گا پیچھے نہیں مڑوں گا، آگے بڑھوں گا۔ اس کا مطلب فرسٹ سے لے کر اب اس کو سیکنڈ اسٹیج پر جانا ہے۔ اور اس اسٹیج پر فرسٹ اسٹیج کے بعد جب مومن سیکنڈ اسٹیج پر آتا ہے، اس وقت ہم کہتے ہیں بول بدلانا یا چٹھی بدلانا۔ یہاں پر پہلے اسٹیج پر تو 75% تقریباً مومن آ سکتے ہیں، لیکن سیکنڈ اسٹیج پر ہارڈلی 25% ہوتے ہیں۔ اور اس اسٹیج پر دھیان لگ جاتا ہے کہ آپریشن کرایا ہے بغیر کلوروفارم کے ایسے دیندار ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ کیونکہ کنسنٹریشن کی جو فیلڈ ہے اس کو یہ لوگ پار کر چکے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے اسٹیج پر جب آتے ہیں، اس اسٹیج پر دیندار معجزہ کر سکتے ہیں۔ اور معجزہ کیسے؟ ایسے معجزے کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ جمعہ بھگت تھے 1935 میں، جس کا حیدرآباد میں انتقال ہوا، مشنری تھے، جس نے 1905 کے اندر افریقہ میں مشن کلاس سٹارٹ کی تھی۔ مشنری بھی تھے، بھگت تھے۔ مولانا امام سلطان شاہ نے ایک مرتبہ جمعہ بھگت کو بیت الخیال کی ایک گیدرنگ کے اندر پوچھا، اور خاص ان کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، سنی سنائی بات نہیں، جس کی فوٹو اسٹیٹ افریقہ سے ملی، اس میں پڑھا کہ بھگت بتاؤ عبادت تم نے کی، تمہارے میں کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہا خداوند گنہگار ہوں، پردہ رکھو۔ نہیں بھگت بتاؤ۔ جب مولا نے دوسری مرتبہ پوچھا تو بھگت نے کہا خداوند عبادت میں میرے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ سرزمین کو 3 مرتبہ میں تباہ کر سکتا ہوں اور دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ اس زمین کو، اس دنیا کو 3 مرتبہ غرق کر سکتا ہوں اور دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ مولا نے فرمایا خاموش۔
دیکھو بھگت، کبھی بھی مغروری مت کرنا. اسپنج کے اندر مولا نے فرمایا جس طرح پانی ہوتا ہے اور ہم ہاتھ سے دبا کر پانی نکالتے ہیں، اس طرح اگر تم نے مغروری کبھی کی تو اسپنج کو دبا کر پانی نکالا جاتا ہے. اس طرح تمہاری عبادت کی طاقت ہم کھینچ لیں گے. گنہگار بندہ، خدا ان معاف کر دو. ایسے بندے تھے. کاڑا روڑا 3 مارچ 1931 میں جس کی وفات ہوئی، چھوٹی عمر تھی، 54 سال کی. سب نے اس کا نام سنا ہے. راجکوٹ کا تھا، مشنری بھی تھا، بھگت تھا. کتنی عبادت کی. اس شخص نے مبارک مجلس کی بنیاد بھی اسی شخص نے رکھی تھی. 1920-21 کے آس پاس کاڑا روڑا کو مولانا امام سلطان شاہ نے 1927 کے اندر پوچھا تھا. اس کی وفات کے 4 سال پہلے، بھگت تم نے بہت عبادت کی، ہم چاہتے ہیں، ہماری بمبئی کی جماعت بہت کمزور ہو چکی ہے، اس میں عبادت کی بڑی کمزوری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی عبادت میری جماعت کو دے دو. آمین خداوند. مولا نے کاڑا روڑا کی طرف انگلی اٹھائی اور یوں ہاتھ کھینچا اور جماعت کی طرف یوں دونوں ہاتھ سے اشارہ کیا. مولا نے سیکنڈ کے اندر، 1 منٹ کے اندر مولا نے فرمایا بھگت اب تم خالی ہو گئے، ہم نے تمہاری عبادت پوری جماعت کو دے دی. اس نے کہا ایسا کیسا ہو سکتا خداؤں، اس سے تو مجھے 2 فائدے ہوئے. کیسے؟ ایک تو آپ نے مجھے فرمایا، میں نے لبیک کیا، آپ کی فرما برداری کی، مجھے اس کا بھی تو تم ثواب دو گے مولا. دوسرا کہ میری عبادت جماعت کو ملی تو میں بھی تو جماعت کا ایک حصے دار ہوں، خالی کہاں سے؟ مجھے بھی تو اس کا ایک جرا ملے گا، میں بھی تو جماعت میں شامل ہوں. صدر الدین نے تمہیں بہت ہوشیار کیا ہوا، مولا نے فرمایا بہت چالاک ہو، ہوشیار ہو. جیسے کہ ہم یہاں پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، مولا نے فرمایا کہ جب تم آب شفا پیتے ہو، اپنے حق میں دعا مانگتے ہو، تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن جب جماعت کے حق میں دعا مانگو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. اپنے حق میں مانگا یہ ڈائریکٹ ہے فائدہ، جب جماعت کے حق میں دعا مانگی انڈائریکٹ میں ڈبل فائدہ ہے. کیونکہ جب جماعت کے اندر آپ بھی شامل ہو، مانگنے والا بھی شامل ہے. اکیلے اور جماعت میں کتنی طاقت ہے آپ سب فرض کرو. ایک تھیٹر میں جاؤ، فلم وغیرہ یا کوئی ڈرامہ دیکھنے کے لیے ہم جا گئے اور پھر ڈرامہ ختم ہو یا فلم ختم ہو، اس تھیٹر سے اگر ہم باہر نکلے گیٹ سے باہر، پبلک ہمارے پیچھے ہو، بھیڑ ہو، ہم آہستہ چلے یا نہ چلے تو پیچھے آنے والے دھکے مار کے ہمیں باہر نکال دیں گے، اس کی دھکے سے ہم باہر آ جائیں گے. اور غور کیا گیا ہے کہ ہماری جو رفتار سست تھی اس سے تقریباً 27 سے 29 گنا فورس زیادہ ملا، زیادہ طاقت لگی، اس سے ہم باہر آ گئے. 1400 سال پہلے رسول اللہ نے یہ فرمایا، اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز
नमाज पढ़ने में 29 गुना फायदा है। ये 29 गुना फायदा क्या, 29 गुना ज्यादा फोर्स लगता है। और इसीलिए मौला ने फरमाया कि जब अकेले दुआ पढ़ो, जमात के साथ पढ़ोगे तुम्हारा ध्यान यहाँ वहाँ होगा, लेकिन जमात तुम्हें साथ अपने साथ ले जाएगी। तो बाजमात एक फोर्स है, और डायरेक्ट मांगने से इनडायरेक्ट में इससे ज्यादा सवाब पहुंचता है। हम हार सुफरा होता है, कभी कभार हमारे यहाँ ये कहा जाता है, हार सुफरा लेने वाला मुखी साहब के पास आकर बताता है कि मैंने ये हार सुफरा लिया, आमीन, अब मैं चाहता हूं कि इसका सवाब पूरी जमात को हो। तो याद रखो कि उस वक्त अगर जमात के मुखी दुआ देते हैं तो जमात में वो भी शामिल है, वो दुगना फायदा हासिल करता है। इसी तरह भगत काराडूरा ने अपना फायदा हासिल किया, लेकिन न तो आज जुम्मा भगत है, न जमाल मेघजी जैसे इबादत गुजार हैं, न भगत काराडूरा जैसे हैं। आज कौन है जो जमात को अपनी इबादत के हिस्से देकर जमात का एक बैलेंस बनाए? चुनाचे 1976 में यूं लगता है कि इतना बैलेंस कम था, बैतुल खाल की अटेंडेंस इतनी लो थी कि हर मजालिस के अंदर 10-15 मिनट की बैठक रखी गई ताकि बैतुल ख्याल की कमजोरी, उसकी जो कमी हो वो पूरी हो और एक बैलेंस हो। अगर मजालिस के अंदर अगर ये बैठक है तो एक तरह से तो बैठक है, लेकिन माजी में, पास्ट में जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं उनके मुकाबले में हम किस कदर आज कमजोर है, ये इस चीज की अलामत है। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ठीक, लेकिन गलतियां हो जाती है। 1914 के अंदर जब मौला नैरोबी तशरीफ फरमा हुए थे और उस वक्त नैरोबी जमात खाने के अंदर बैतुल ख्याल की मंडली के अंदर चंद बुजुर्गों को बुलाया और मौला ने इनसे काफी गुफ्तगू की, फरमान किए, और इस दरमियान मौला ने ये पूछा, तुम में से किसने किसने नूर देखा है, हाथ उठाओ। कई लोगों ने हाथ उठाया। मौला एक एक करके गिनते हैं, देखते हैं और खाना आबाद फरमाते हैं। मौला के पांव के पास, क्योंकि करीब जमात बैठी थी, मौला ने देखा कि एक शख्स अच्छी खासी उम्र का था, उसकी आंखों में पानी थे, रो रहा है, इतना रो रहा है कि मौला ने जब उसके तरफ टर्न करके देखा तो मैं मौला को ये कहने पर मौला मजबूर हो गए, देखो तुम इबादत के अंदर इतनी तरक्की की थी, इतनी तरक्की की, 7 आसमान तक तुम पहुंच गए थे, 7 आसमान तक तुम पहुंच गए थे, लेकिन बदनजरी की